جی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے پاس مزید کچھ سوالات بھی ہیں ہمارے ناظرین کے، تو آپ ان سوالات کا سلسلہ شروع کریں۔ یا صاحب، یہ علی عمران لاڑکانہ سندھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ایرانی انتخابی نظام وقتی مصلحت ہے کیونکہ ابھی عوامی شعور نظام ولایت کی خالص شکل قبول کرنے کے قابل نہیں ہوا، یہ انتخابات نظام ولایت کا حقیقی جزو؟ اب یہ پاکستان میں جو طبقہ ہے انقلاب اسلامی سے تھوڑی بہت جن کو ان سے محبت ہے، تو ان کے ذہنوں میں کبھی کبھار یہ سوال اٹھتا ہے۔ ایران میں عرصے سے، جب سے انقلاب آیا ہے 40 سال پہلے سے ابھی تک، یہ موضوع اور یہ سوال بہت سنجیدہ رہا ہے، خصوصاً جو پہلا مرحلہ تھا جس میں ایران کا موجودہ قانون آئین بن رہا تھا۔ مجلس آئین ساز، جس کونسل کے مجلس کے سربراہ ڈاکٹر شہید بہشتی تھے، اس مجلس کے اندر بھی یہ بہت مناظرہ ہوا، ڈیبیٹ ہوئی، بڑی لے دے کے بعد یہ قانون تصویب ہوا، اور اس میں جو اہم بات تھی وہ یہی جمہوریت اور اسلامیت والی تھی۔ وہ موجود ہے، پرنٹڈ موجود ہے کتابی شکل میں، اس کو عزیزان حاصل کریں۔ کچھ موضوعات جو سوالات کرتے ہیں، مطالعہ، بعض سوالات سے لگتا ہے کہ مطالعہ ہے، بعض سوالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ مطالعہ بالکل نہیں ہے، کسی کلپ سے سوال بنا لیا ہے، پیچھے اس کے مطالعہ نہیں ہے، نہ کوئی کتاب پڑھی ہے، نہ کوئی آرٹیکل دیکھا ہے۔ تو یہ جو موضوع ہے ولایت فقیہ کا، حکومت اسلامی کا، جمہوریت کا، اس میں مطالعہ کریں آپ عزیزان۔ بہت سارے منابع اس کے اندر موجود ہیں، اور اس میں اگر آپ کو بتاؤں کہ جو سب سے بہتر منبع مطالعہ کے لیے ہے وہ استاد مصباح رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں حکومت اسلامی کے بارے میں، وہ اور ان کے جمعے کے خطبات ہیں تہران میں، وہ آپ سنیں، یا ان کے بعض دروس ہیں اس بارے میں، وہ آڈیو ویڈیو شکل میں بھی موجود ہے نیٹ پر، اور کتابی شکل میں بھی موجود ہے۔ مجھے اردو میں نہیں معلوم کتنا ان کا مواد اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، لیکن فارسی میں موجود ہے۔ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو بہت ساری بنیادوں سے آشنائی ہو جائے گی۔ یہ موضوع ایران میں بہت سنجیدہ سطح پر پیش ہوا، جمہوریت اور اسلامیت کا، کہ آیا ہم جمہوریت اور اسلامیت کو ملائیں۔ اور چونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا نا کہ جیسے ایران میں سود ہے، ابھی بھی دیا جاتا ہے ایرانی بینکوں کے اندر، اسلامی حکومت کے اندر بینکوں میں سود دیا جاتا ہے، اور دوسرے حکومتوں سے اور باقی ممالک سے زیادہ دیا جاتا ہے۔ ایران سب سے زیادہ سود کا ریٹ، نرخ ایران میں سب سے زیادہ ہے، اور اس کی نشاندہی علماء کرتے رہتے ہیں، بسا اوقات مراجع کرام بھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ اس سود کے بارے میں استاد مصباح ہی بولا کرتے تھے، وہ بہت شدید اعتراض تنقید کرتے تھے کہ یہ کیسا نظام ہے ہمارا کہ ہم ابھی تک سود ختم نہیں کر سکتے، اور سودی معیشت اور سودی کام کر رہے ہیں۔ خب سود ایک ایسی مجبوری بن چکا ہے، سود عالمی معیشت کی بنیاد ہے، اور عالمی معیشت کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے بھی ممالک ہیں، اسلامی یا غیر اسلامی، ان کو حتماً اس میں جانا پڑے گا۔ اب ظاہر ہے کہ ایران عالمی معیشت کا ایک حصہ ہے، اس کے ساتھ چلنا ہے اس کو، تو اس کو سود رکھنا پڑے گا، رکھا ہوا ہے انہوں نے۔ نہیں یہ کہ نہیں ہے، راستہ اسلامی راستہ ہے، سود سے پاک بینکاری بھی ہے، سود سے پاک معیشت بھی ہے، سود سے پاک ہر چیز ہے دین کے اندر۔ رسول اللہ کے زمانے میں سود سے پاک معیشت تھی، امیر المومنین کے زمانے میں تھی، خلفاء کے زمانے میں تھی، تو آج کیوں نہیں ہو سکتی؟ آج بھی ہو سکتی ہے، لیکن آج کے مسلمان کا ارادہ نہیں ہے، نہ آج کے حکمران کا، نہ آج کی قوم کا۔ یہ ویسے ادھر ادھر وہ کسی فرد کے بقول کے ساری فلم دیکھ کے، گندی فلم دیکھ کے آخر میں لا حول ولا قوت پڑھ دیتے ہیں، کہ یعنی گویا یعنی پورا 2.5-3 گھنٹے فلم دیکھتے ہیں گندی، آخر میں دیکھ کے کہتے ہیں یہ بہت خراب فلم تھی، لا حول ولا قوت، ایسی فلم بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ آپ نے دیکھی کیوں ہے؟
اگر بنا دی کسی شیطان نے، آپ نے دیکھی ہی ہوئے. اور لا حول سے تو مسئلہ پاک نہیں ہوتا. یہ کہ سود کھا کے آخر میں لا حول کہہ دیں یا سود کے بارے میں حساسیت ظاہر کر دیں، اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. رائے حل موجود ہے، لیکن رائے حل موجود یہ ہے کہ جب آپ سود ختم کریں گے آپ عالمی معیشت سے کٹ جائیں گے، لوگ اپنا پیسہ نکال لیں گے، آپ کا پیسہ نہیں رکھیں گے. تو آپ اس صورت میں جو خسارہ یا اس صورت میں جو ہوگا اس کے لیے آپ کے پاس رائے حل موجود ہو تو آج سود ختم کیا جا سکتا ہے ہر مملکت سے مطلقہ. اسی طرح جمہوریت ہے کہ جمہوریت مسلماً ایسا ہی ہے، اس جمہوریت کو کوئی نئی تعریف نہیں دے سکتا. ایک ہی تعریف ہے جمہوریت، ایک ہی اس کی ڈیفینیشن ہے. اور اس کو آپ اسلام کے ساتھ جوڑیں یا اس کو اسلام سے ہٹا کے کریں یا اس کو ڈیموکریٹک کریں یا اس کو جو بھی کریں، ریپبلکن کریں یا اس کو اسلامک کریں یا اس کو جس لاحقے کے ساتھ جوڑیں، وہ ہے ہی کی نظام ہے جمہوریت کا. یعنی حاکمیت کا انتخاب لوگوں کے ذریعے، لوگ حاکم کا انتخاب کریں، یہ جمہوریت ہے. دینی جمہوریت، اسلامی جمہوریت جس کو کہتے ہیں، وہ اطاعت ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے حاکم کی لوگ اطاعت کریں، بیعت کریں اس کی، نہ کہ انتخاب کریں اس کا. انتخاب اللہ نے کرنا ہے، انتصاب اللہ نے کرنا ہے، آپ نے اس کی بیعت کرنی ہے اور آپ نے اطاعت کرنی ہے. یہ جمہور کا فریضہ ہے وہاں پر. لیکن رائے جمہوری نظام میں یعنی انتخاب ہے، آپ نے حاکمیت کو چننا ہے. اس کی گنجائش آپ دین میں ثابت کریں. بعض لوگ کوشش کرتے ہیں کہ یہ نکالیں کسی نہ کسی طرح، قرآن سے یا حدیث سے کہیں نہ کہیں سے نکالیں، لیکن اس سے پھر پورے دینی نظام کی نفی ہو جاتی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ جو عقیدہ رکھتے ہیں امامت کا وہ ختم ہو گیا ہے. جیسے یہ غالی کہتے ہیں نا کہ نعوذ باللہ علی اللہ ہے، الیاذ باللہ، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں نا. تو بقول کسی مولانا کے کہ اس کا پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ علی کو جب تم اللہ مان رہے ہو تو بس اس کا مطلب ہے امام تو نہیں ہے نا، علی امام نہیں ہے، امامت کی نفی کر دی آپ نے. اب امام نہیں رہے، اب علی ولی نہیں رہے، پس علی ولی اللہ نہیں آپ کہہ سکتے. علی ولی اللہ کون کہے گا؟ جو علی کو اللہ نہیں مانتا وہ کہہ سکتا ہے علی ولی اللہ. بس یہ تو ختم کر دیا نا آپ نے. آپ بے شک اپنے تئیں مقام بڑھا دیا آپ نے، نعوذ باللہ، لیکن وہ جو اصل مسلم چیز تھی وہ تو ختم کر دیا آپ نے. اب آپ علی امام، وہ جو قوال پڑھتے ہیں علی امام من است و منم غلام علی، یہ آپ نہیں کہہ سکتے. قوال کہہ سکتے، آپ نہیں کہہ سکتے، چونکہ علی آپ کے امام نہیں رہے ابھی، علی ولی نہیں رہے ابھی. آپ کے علی ولی اللہ نہیں کہہ سکتے آپ، علی اللہ کے ولی نہیں رہے چونکہ آپ نے خود تو اللہ مان لیا اس کو. اسی طرح جب آپ جمہور کو دے دیتے ہو انتخاب کا حق کہ جمہور نے حاکم انتخاب کرنا ہے، تو پھر وہ اللہ کا جو منتصب ہے وہ تو ختم ہو گیا، اس پر تو آپ کا ایمان ختم ہو گیا. اس کو مانو، اس کا بھی مانو، اس کو مانو، تو یہ تو دو امام ہو گئے، پھر آپ کے دو حاکم ہو گئے. ایک لوگوں نے چننا ہے، ایک اللہ نے بنانا ہے. تو جو لوگوں کا اگر چننا ہے تو پھر اللہ والے کی حیثیت تو ختم ہوگی. اس لیے اس کے جو لوازمات ہیں، تقاضے ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں کرتے. توجہ کریں تو پھر بات سمجھ میں آئے گی کہ ہم کیا کہنے جا رہے ہیں اور کیا کہنے والے ہیں. بہرکیف ایران میں جمہوریت ہے، الیکشن ہوتا ہے، اور جو انتظامی ڈھانچہ ہے، حاکمیت نہیں ہوتی. حاکم ولی فقیہ ہے، پریزیڈنٹ انتظامی ذمہ دار ہوتا ہے. یعنی جیسے پاکستان میں ہم کہیں وزیر اعظم ہیں تو حکومت کے وزیر اعظم ہے، ریاست کے نہیں ہے. ریاست کا اختیار صدر کے پاس ہے، ریاست صدر کے اختیار میں ہے، صدر کے کنٹرول میں ہے، اور حکومت وزیر اعظم کے کنٹرول میں ہے. ایران میں بھی ریاست ولی فقیہ کے اختیار میں ہے، حکومت صدر کے اختیار میں. انتظامی حکومتی جو ڈھانچہ ہے وہاں پر ہے. اور یہی ایران میں 40 سالہ جو تجربہ نکلا ہے وہ تقریباً، یعنی خود ایران کی اپنی جو شورائے نگہبان ہے اس کے تشخیص کے مطابق جو ایک دو دور صدر رہ چکے ہیں وہ بھی نااہل ہیں، نالائق ہیں اور ملک کے خلاف ہیں.
ان کے مقابل، میرے مقابل نہیں، میں تو بڑا معتقد ہوں ان کا کہ وہ مثلا رفسنجانی صاحب تو بہت کمال کے آدمی تھے، صحیح، انقلاب سے پہلے، انقلاب کے دوران، انقلاب کے بعد، جنگ میں فلاں فلاں، ان کی تو خدمات آپ انکار نہیں کر سکتے، وہ سب کچھ کرتا دھرتا آدمی وہ تھا. لیکن اس شورائے نگہبان کے نزدیک وہ بھی تیسرا الیکشن نہیں لڑ سکتے، نااہل قرار دیے. ابھی ان کے بیٹے نے اس وقت کل ان کے بیٹے نے رہبر معظم کو خط لکھا ہے، رفسنجانی صاحب کے بیٹے نے، اور اپنے والد کو ڈی کوالیفائی کرنے پر اعتراض کیا ہے کہ یہ آپ کی حکومت میں، حاکمیت میں میرے باپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، آپ تلافی کریں اس کی. چونکہ یہ بھی اس الیکشن میں کھڑا ہوا تھا ان کا بیٹا، اس کو بھی شورائے نگہبان نے نااہل قرار دیا ہے. اس طرح میرے خیال میں کتنے سال، 16 سال کے کتنے سال مجلس پارلیمنٹ کا اسپیکر رہنے والا آدمی وہ نااہل ہے. احمدی نژاد 2 سال صدر رہنے والا آدمی نااہل ہے. اور اس طرح بہت سارے باقی سارے نااہل ہیں. یہ نااہل سے مراد کیا ہے کہ یعنی پڑھے لکھے نہیں ہیں، تعلیم تو ہے ان کی، چور ہیں، چور بھی نہیں ہیں. کیوں ان کو نہیں آنے دیتے آگے؟ صحیح. اور لوگ جو کہ اس سال بہت خطرہ ہے نا، اس سال یہ بات سب کہہ رہے ہیں کہ اس سال یعنی الیکشن میں ووٹ نہیں ڈالیں گے لوگ، اکثریت نہیں آئیں گے، یہ سب خدشہ ظاہر کر رہے ہیں. جی. اب میرا گمان نہیں کیسے ہوگا، ڈالیں گے، آئیں گے، ایک تعداد جو ہمیشہ ڈالتے ہیں وہ ضرور آئیں گے، لیکن لوگ یہ تجزیہ نگار سب کہہ رہے ہیں کہ نہیں آئیں گے. اگر لوگ جتنے بھی آتے ہیں ان کو چن لیں، یہی جو نااہل قرار دیے گئے ہیں، ان کو اگر موقع دے دیا جائے، یہ آ جائے حکومت میں، تو ان سے خوف ہے. مثلا رفسنجانی صاحب کے بیٹے نے رہبر معظم کو خط لکھا ہے، اس میں کہا ہے کہ اس وقت کے انٹیلیجنس کے وزیر نے میرے باپ کے بارے میں یہ گزارش دی تھی. یہ بہت اہم بات ہے یہ کہ اس وقت کے انٹیلیجنس وزیر، اور اس احمدی نژاد کے دور میں انٹیلیجنس وزیر تھا مصلحی، حیدر مصلحی. انہوں نے شورائے نگہبان کو جا کر قانی کیا، مطمئن کیا کہ رفسنجانی اگر الیکشن میں کھڑے ہوئے تو جیت جائیں گے، اور بہت بڑے مارجن سے جیتیں گے، باقی جو ان کے مقابلے میں ہیں ان سے زیادہ لیڈ لے کر جیت جائیں گے. اور اگر یہ جیت گئے، چونکہ پہلی دفعہ جب 2 دفعہ یہ صدر بنے ہیں تو اتنی زیادہ ووٹ نہیں لیے انہوں نے، اس دفعہ جب یہ جیتیں گے تو یہ بہت زیادہ ووٹ لیں گے، شاید یہ تقریباً 90% سے اوپر کے ووٹ لے جائیں. اور جب اتنے ووٹ لے کر یہ صدر بنیں گے تو پھر یہ صدر آپ کے قابو میں نہیں ہوگا، یہ صدر پھر سب کچھ تہس نہس کر دے گا. تو انہوں نے شورائے نگہبان کو مطمئن کیا کہ یعنی خطرہ کیا ہے کہ یہ جیت جائیں گے، یہ خطرہ ہے. اسی پر انہوں نے خط لکھا کہ رہبر کو کہ آپ نوٹس لیں اس کا کہ کسی کینڈیڈیٹ کے جیت جانے کو خطرہ قرار دے کر اس کو نااہل قرار دے سکتے ہیں. جی. اب جمہوریت میں تو آ سکتے ہیں نا، یہ جمہوریت ہے تو جمہوریت اپنے رنگ دکھا رہی ہے وہاں پر. اس وقت ایران میں یہ رائے سنجیدہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ جو ایران کے اندر ہے نا، جمہوریہ اسلامی، اس کو تبدیل کر دیں حکومت اسلامی میں. صحیح. استاد مصباح کا یہ نظریہ تھا کہ جمہوریہ اسلامی کے بجائے حکومت اسلامی کی طرف جائیں، جو رہبر معظم نے خود بھی اپنے ایک خطبے میں کہا تھا کہ ہمیں حکومت اسلامی تک جانا باقی ہے. ابھی ہم نے جمہوریہ اسلامی بنایا ہے نظام، حکومت اسلامی تک ہمارا سفر باقی ہے، ہمیں اس طرف جانا ہے. ابھی مثلا جو طالبان جو نظام پاکستان افغانستان میں چاہتے ہیں تو وہ الیکشن والا تو نہیں چاہتے. صحیح. ان کی تو اپنی شورا ہوگی، وہ شورا امیر المومنین انتخاب کرے گی اور وہ بنے گا، یعنی وہ حکومت اسلامی کا قیام کریں گے، اپنے اعتقاد کے مطابق قائم کریں گے، نہ کہ الیکشن کرائیں گے.
کہ الیکشن میں سب کو موقع ہو، جو بھی آئے اس میں کینڈیڈیٹ بنے. وہ تو نہیں چاہتے اس طرح. یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ یہ ختم کر دیا جائے انتخابات اس سال. وہ کہہ رہے ہیں کہ آخری انتخابات ہیں یہ، اس کے بعد حکومت اسلامی بن جائے گی. صحیح. یعنی وزیر اعظم جس طرح عرب ملکوں کے اندر ہوتا ہے، وزیر اعظم بادشاہ نامزد کرتا ہے. بس کویت کا وزیر اعظم ہے، بادشاہ نامزد کرتا ہے کہ یہ. قطر کا وزیر اعظم ہے، یا دیگر چند عرب ملک ہیں جن کے اندر یہ عہدہ ہے. بعض ملکوں میں ولی عہد وزیر اعظم ہوتا ہے، بعض ملکوں میں وزیر اعظم کا الگ عہدہ ہے. وہ انتخاب نہیں ہوتا، وہ خود جو شخص حاکم ہے اس نے نامزد کرنا ہوتا ہے کہ یہ نامزد ہے. خوب یہ نظام ایران کے اندر ہے. اب ہمیں ایران کے اندر تو جو حقیقت ہے اس کو تو نہیں انکار کر سکتے آپ، کے وہاں پر جمہوری اسلامی ہے، اور جمہوری اسلامی کی وجہ سے وہاں یہ مخمصہ اور یہ پریشانی بھی ہے. جو جمہوریت کے قائل ہیں ان کو جمہوریت ایران میں خطرے میں لگ رہی ہے، جو اسلامیت کے قائل ہیں ان کو اسلام خطرے میں لگ رہا ہے. اس بات پر دونوں اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ یا جمہوریت رکھنی ہے ہم نے یا اسلامیت. دونوں کو اکٹھا نہیں رکھ سکتے. ابھی تک جو دونوں کو چلایا ہے یہ اس الیکشن میں ظاہراً فیصلہ ہو رہا ہے. یہ فضا وہاں بنی ہوئی ہے. یہ الگ موضوع ہے ایران کا. ایک موضوع ہے ہمیں دین کا کیا موقف ہے، اسلام کا کیا موقف ہے. اصل نظریہ تشیع کے ہاں حکومت اسلامی کا کیا تصور ہے، سنیوں کے ہاں اہل سنت کے ہاں حکومت اسلامی کا کیا تصور ہے، حاکم کیسے بنتا ہے. اس دور میں، اسی موجودہ دور میں تشیع کے اندر، اسی غیبت کبریٰ کے زمانے میں امامت کے اعتقاد کے اوپر حکومت اسلامی کا کیا نظریہ ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے. اب وہ ممکن ہے کسی جگہ ہو قائم، کسی جگہ نہ ہو. جیسے عراق میں اکثریت شیعہ ہیں اور وہاں مرجعیت کا ایک بڑا نفوذ بھی ہے بھرپور طریقے سے. لیکن جب صدام کے بعد عراق کا نیا نظام بنایا گیا، وہاں پر باقاعدہ طور پر یہ بات طے کی گئی ہے کہ عراق کا نظام اسلامی نہیں ہوگا، فقط جمہوری ہوگا. صحیح. لہٰذا عراق اسلامی جمہوریہ عراق نہیں ہے، عربی جمہوریہ ہے. وہ عربی جمہوریہ عراق ہے، وہ اسلامی جمہوریہ نہیں ہے. اس لیے انہوں نے یک طرفہ کیا ہوا ہے کہ صرف جمہوریت ہے، اسلامی نظام کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. میرے پاس سوالات افغانستان سے متعلق ہے. برادر طاہر اقبال ہے اسلام آباد سے، انہوں نے سوال بھیجا ہے. سید میلاد حسین نے گلگت سے، فیروز احمد بھائی ہے لداخ سے، انہوں نے بھیجا ہے. سوال وہ جاننا چاہتے ہیں کہ افغانستان کے حالات پر جس طرح گزشتہ پروگرام میں بھی بات ہوئی ہے، تو تشیع کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جو تشیع ہے انہوں نے اتنے سالوں میں کتنا فکری سفر جو ہے وہ طے کیا ہے، اور جو موجودہ بحران ہے اس میں ان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے، اور آیا وہ اس کے لیے تیار بھی ہے یا نہیں؟ بھلے یہ اچھا سوال ہے، اگر اسی سیشن میں ہو جاتا تو بہتر تھا. افغانستان میں تشیع کا موضوع اہم ہے. اس کو ہم علیحدہ سے کسی وقت عالمی تشیع کے عنوان سے کریں گے انشاءاللہ نشست. یعنی ہم ایک تقابل کریں پاکستان میں تشیع اور عالمی تشیع. عالمی تشیع یعنی اس وقت جہاں وہ ممالک جن کے اندر ایک اچھی قابل اعتنا تعداد جمعیت شیعہ موجود ہے، جیسے ایران ہے، اسی طرح بحرین ہے، لبنان ہے، عراق ہے، اور پاکستان ہے، ہندوستان ہے، اور افغانستان ہے. یعنی یہاں پر تشیع کا ایک اچھی جمعیت موجود ہے. ویسے تو الحمدللہ شیعہ پوری دنیا میں موجود ہیں. کوئی ایسا ملک اس وقت، جزیرہ بھی شاید ایسا نہیں ہوگا جہاں پر شیعہ نہ ہو، دور ترین نقطے تک موجود ہیں. لیکن جہاں پر ایک جمعیت کی شکل میں اور چشمدید جمعیت ہیں وہ یہ ممالک ہیں. اور ان کے اندر تشیع اس وقت کس صورتحال میں ہے، یہ ضروری ہے ہم اپنے پاکستانی نسل کو آگاہ کریں کہ عالمی تشیع اس وقت کہاں کھڑا ہوا ہے. مختلف ممالک کے اندر شیعہ جمعیتیں اس وقت کیا ہیں، کیا ان کی اجتماعیت ہے، ان کا اس وقت بنیاد کیا ہے، ان کی نفوذ کتنے ہیں، وہ کس طرف ان کا رخ ہے اور کدھر جا رہے ہیں. خوب اس میں افغانستان ایک بہت اہم ملک ہے، چونکہ وہاں پر
تقریباً مجموعی آبادی کے لگ بھگ 20% کہہ سکتے ہیں شیعہ ہیں وہاں، 20 سے زیادہ ہوں گے، چونکہ آبادی افغانستان کی مجموعاً بہت کم آبادی ہے پاکستان کی نسبت، تو اسی تناسب سے وہاں 20% شیعہ بھی موجود ہیں۔ اور شیعہ کی ایک تاریخ ہے افغانستان میں، کب سے افغانستان میں تشیع آیا اور پھیلا، اور مختلف علاقوں کے اندر اس وقت مختلف شہروں میں جہاں جہاں تشیع مراکز ہیں یہاں تشیع کی جمعیت زیادہ ہے۔ یہ جو افغان بحران پیدا ہوا 1979 میں، جنگ ہوئی افغانستان میں، پھر اس کے بعد اس جنگ میں روس کے جانے کے بعد مجاہدین کی آپس میں جنگ ہوئی، پھر مجاہدین کی طالبان سے جنگ ہوئی، پھر طالبان کی امریکہ سے جنگ ہوئی، اور اب کس سے جنگ ہونے جا رہی ہے یہ آگے زمانہ بتائے گا۔ اس میں تشیع کا بھی ایک بھرپور کردار رہا ہے۔ تشیع کو مواقع بھی بہت اچھے ملے ہیں، اور تشیع نے اس سارے عمل میں شرکت بھی کی ہے، لیکن جس طرح مجموعی طور پر افغانستان کے لیے نقشہ، افغانستانی سسٹم کے لیے جو انجینئرنگ امریکہ نے کی ہوئی تھی، تشیع کی کوشش پوری یہ تھی کہ اس میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں، مستقل طور پر اپنے لیے، یعنی بیرونی طاقتوں سے مستقل ہو کر تو افغانستان میں ایک بھی دھڑا نہیں ہے جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ خالص اپنے قدموں پر قائم ہے اور اپنی مستقل حیثیت سے یا اپنی قومی شناخت ہے۔ وہ تو پراکسی سرزمین ہے جس پر تمام گروہ کہیں نہ کہیں وابستہ ہیں۔ تشیع افغانستان کی ایک اور علامت یہ ہے کہ وہاں کہہ لیں خصوصیت کہ افغانی تشیع ایران سے زیادہ اس طرح سے جڑا ہوا نہیں ہے، خصوصاً افغانستان میں جو شیعہ ہیں وہ زیادہ ہزارہ کمیونٹی ہے، جن کے بارے میں تاریخی طور پر کہا جاتا ہے کہ منگول ہیں۔ یہ پاکستان میں بھی ایک اچھی خاصی جمعیت ان کی موجود ہے۔ کچھ دوسری اقوام بھی ہیں جن میں تشیع ہے، لیکن زیادہ تر آبادی ہزارہ ہیں۔ اور ایران اور افغانستان کے جو دیرینہ تاریخی تعلقات رہے ہیں وہ بہت تلخ رہے ہیں۔ ایران افغانستان کبھی بھی دوست نہیں رہے آپس میں۔ مثلا جیسے نادر شاہ، اس نے افغانستان کے اوپر حکومت کی اور آج تک ایران کے اوپر، اور آج تک ایرانیوں کو وہ تلخی نادر شاہ کے حکومت کی یاد ہے کہ انہوں نے کیا کیا۔ اس طرح کے کچھ مسائل ہیں ان کے، کچھ کلچرل مسائل ہیں ان کے، لہٰذا اس طرح سے جیسے باہر تصور کیا جاتا ہے نا کہ شیعہ، افغانی شیعہ اور ایرانی اور یہ آپس میں، نہ وہ نہیں ہے۔ اور متاسفانہ یہ جو افغانستان میں جنگ رہی ہے اس کے اندر بھی یہ عنصر مؤثر رہا ہے، یعنی تشیع کی وہاں افغانستان میں ایک کمزوری یہ رہی ہے کہ باقی سب اپنے اپنے وابستہ تھے، تشیع ظاہر ایران ہی تھا ان کے لیے، اور زیادہ تر شیعہ ہجرت کر کے مہاجر پاکستان آنے کے بجائے ایران میں گئے، وہاں سیٹل بھی ہوئے، ابھی تک موجود ہیں، لیکن نہ وہ دل سے انہوں نے ایران کو قبول کیا ہے، نہ ایران نے دل سے ان کو قبول کیا ہے۔ بہترین آئیڈیل شکل جو میں سمجھتا ہوں افغانیوں کے حوالے سے ایران میں آئی ہے وہ سوریہ کے جنگ کے اندر آئی ہے، کہ جب لشکر فاطمیون کا تشکیل پایا، افغانی جوانوں سے مبارزین گئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے وہ تاریخی الجھنیں حل کر دیں۔ فاطمیون نے جیسے بہت بڑا مارکا کیا ہے، انہوں نے حرم حضرت بی بی زہرا کو بچایا ہے، حرم حضرت رقیہ کو بچایا ہے، اور دیگر خدمات انہوں نے کی ہیں، بہت عظیم و شان قربانیاں دی ہیں۔ اس لشکر نے اس فتح سے زیادہ جو چیز فتح کی ہے نا، ایرانیوں کے دل فتح کیے ہیں۔ ایرانیوں نے پہلی دفعہ افغانیوں کے لیے دل کھولا ہے، گلے لگایا ہے، احترام دیا ہے، رسپیکٹ دی ہے، ان کو اپنا بنایا ہے، بیٹا کہا ہے، بچہ کہا ہے، بھائی کہا ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا، یعنی یہ واقعاً فاطمیون کے ذریعے سے ہوا یہ سب کچھ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے۔ اس میں ظاہر دونوں طرف جنہوں نے
افغانیوں کو گلے لگایا، اور افغانی جنہوں نے یہ سب، چونکہ ہمیں موقع ملا وہاں حوزے کے اندر، تو حوزے میں ایک بڑی تعداد افغانی علماء طلباء کی تھی، اور چونکہ پاکستانی افغانی ایک جیسی صورتحال رکھتے ہیں، میں خود شخصی طور پر زیادہ افغانیوں پہ بہت قریب رہا ہوں. میرے جو بہت قریبی دوست بھائی کی طرح تھے وہ بھی افغانی ہی تھے. زیادہ جو اٹھنا بیٹھنا تھا افغانی علماء کے ساتھ تھا، تو ان کے ذریعے سے پھر احساس ہو جاتا تھا خود ان کے ساتھ بات چیت سے سب. اور مجھے یہ حسرت ہوتی تھی کہ کیوں ایسے ہے، کیوں افغانی اور ایرانی آپس میں اس طرح سے نہیں ہیں. وہ کام ہو گیا فاطمیون کے ذریعے سے، جو اس وقت میں آرزو کرتا تھا وہ فاطمیون نے کر دکھایا. وہ یعنی بڑی فتح، میں سمجھتا ہوں سوریہ سے بھی بڑی فتح انہوں نے یہاں حاصل کی ہے. ایران افغانستان میں کافی دلچسپی بھی رکھتا ہے اور رکھی ہے ہر دور میں، ابھی بھی ہے، لیکن تشیع کی بنیاد پر نہیں ہے. تشیع کا ایک حصہ ایران سے مربوط ہے. جنرل تشیع کا سسٹم جو ہے وہ ایران کے اس طرح اختیار میں نہیں ہے، یوں میں کہوں سیاسی طور پر یا مذہبی طور پر. افغانیوں میں یہ رجحان ہے کہ ان کی اپنی قیادت ہو، ان کا اپنا تشخص ہو، ان کا اپنا سلسلہ ہو. مجموعی طور پر افغانستان میں تشیع نے اپنی مستقل حیثیت کے بجائے عالمی طاقتوں نے جو مواقع فراہم کیے ہیں، جو ماحول دیا ہے، اس سے زیادہ قریب ہوئے ہیں، یا اس کے اندر جانے کی زیادہ کوشش کی ہے، بجائے اس کے کہ ہم خود اپنا کوئی مضبوط افغانستان کے اندر نظام بنا لیں. چونکہ تشیع کے پاس پورا علاقہ ہے، جیسے بامیان ہے، مزار شریف ہے، بلخ ہے، اور اسی طرح کابل کا ایک بڑا حصہ اور بڑا اہم حصہ تشیع کی جمعیت وہاں پر ہے. پاکستان میں اس طرح جیسے کوئٹہ میں یہ ایک حصہ پورا شہر کا ان کے اختیار میں، یہ دو بڑے سیکٹر کوئٹہ شہر کے ان کے پاس ہیں. کابل بھی اسی طرح سے، کابل کے بڑے مرکزی حصے ان کے اختیار میں ہیں. اسی طرح افغانستان کی اور بہت ساری اضلاع ہیں جن میں اکثریت ان کی ہے اور مضبوط ہیں یہ وہاں پر. تو اگر یہ چاہتے وہاں پر ایک مستقل حیثیت سے اپنی ایک جمعیت بنا سکتے تھے، مضبوط اپنا سلسلہ قائم رکھ سکتے تھے، لیکن تقسیم شدہ ہیں، کئی گروہ ہیں، کئی سیاسی پارٹیاں ہیں، ہر سیاسی پارٹی کا ایک اپنا رجحان ہے. طاقتور ہونے کے باوجود بھی مجموعی سلسلے میں وہ مقام نہیں جو یعنی بنا سکتے تھے. ابھی بھی کریں تو کر سکتے ہیں. یعنی ایک مؤثر جمعیت ہے، فیصلہ کن افغانی سسٹم کے اندر. اگر شیعہ سارے اکٹھے ہو کے ایک موقف اختیار کر لیں. اس وقت طالبان کی پوری کوشش ہے کہ تشیع کو اپنے اعتماد میں لیں اور سابقہ فضا ختم ہو. تشیع کے ترجمان نے وہاں بیان بھی دیا ہے، اور اس کے جواب میں کچھ شیعہ لیڈرشپ نے بھی یہ بیان دیا ہے. اور مجھے علم تو نہیں ہے، لیکن اظہارات سے لگتا ہے کہ درپردہ روابط ہیں، چونکہ آنے والے دنوں میں یہ واضح ہو رہا ہے کہ طالبان مسلط ہو جائیں گے افغانستان کے اوپر. اور تشیع اور طالبان کے مقابلے کے لیے بعض لوگ تیاریاں کر رہے ہیں، جس طرح ترکی کے حمایت یافتہ ترکی زیادہ افغانستان میں دخالت کر رہا ہے. نیٹو نکل رہا ہے، امریکہ نکل رہا ہے، اس کی جگہ جتنی جگہ تھی وہ ترکی بھر رہا ہے ابھی. اور ترکی کے دونوں کے ساتھ روابط ہے، طالبان کے ساتھ بھی اور باقی دھڑوں کے ساتھ بھی. لیکن ترکی ذرا اپنے عزائم رکھتا ہے افغانستان میں. ترکی کے پاس جتنا سٹاک ہے داعش کا، بہت سٹاک سٹاک ترکی کے پاس ہے، اور ترکی کے اس میں ہاتھ میں پڑا ہوا ہے، اس کی گود میں، اس کو اٹھا کے کہیں پھینکنا ہے اس کو. اس لیے ترکی افغانستان میں زیادہ دلچسپی لے رہا ہے کہ یہ سارا اٹھا کے اس نے افغانستان میں پھینکنا ہے. ایک تو اپنی جان چھڑانی ہے، دوسرا اس بہانے سے اسے افغانستان کے اندر رسوخ کا موقع مل رہا ہے. تو کچھ دھڑے طالبان کے ساتھ جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں. اب اس بیچ میں شیعہ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ طالبان کے ساتھ انہوں نے جنگ کرنی ہے یا
ان کے ساتھ کسی مسالمت کے ساتھ رہنا ہے۔ ابھی تک تشیع کی طرف سے ایسی کوئی واضح علامت سامنے آئی نہیں ہے کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں، کس آنے والے مستقبل میں یہ کدھر جا رہے ہیں، لیکن جو صورتحال پیش ہو، اگر یہ متفقہ طور پر کوئی اپنے مستقبل کے لیے وہاں پر اہتمام کریں تو وہ بہتر ہوگا، بجائے پراکندہ ہو کے منتشر ہو کے کچھ شیعہ طالبان کے ساتھ ہو جائیں، کچھ ان کے مخالف ہو جائیں، تو پھر مجموعی طور پر جو نقصان ہوگا وہ تشیع کا ہوگا۔ جی قبلہ صاحب، وقت کو دیکھتے ہوئے، پروگرام کے وقت کو دیکھتے ہوئے کوشش کریں گے کہ آخری سوال جو ہے وہ اسد بھائی آپ سے آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ ایک سوال برادر احمد علی کی جانب سے ہے، وہ کلی سوال پوچھ رہے ہیں، تمام مستضعفین جہاں کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے لیے ایک مستقل راہ حل کیا ہونا چاہیے؟ وہ تمام مستضعفین کے لیے تو وہی جو قرآن کریم نے رائے حل لکھا ہے وہی ہے، جو خداوند تبارک و تعالیٰ کے وعدے ہیں مستضعفین کے لیے، ان کے غلبے کے لیے، ان کی فلاح کے لیے، وہ رائے حل ہے۔ اور جو خصوصاً امام راحل رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ مستضعفین کو اللہ نے غلبہ دینا ہے، اور یہ امام نے ثابت کیا ہے اور تجربہ شدہ ہو گیا ہے اب تو اس صدی میں، وہی راستہ تمام دنیا کے مستضعفین کے لیے ہے، لیکن مستضعفین عموماً اس پر چلتے نہیں ہیں جو ان کے لیے راستہ مقرر ہے۔ مستضعفین کو زیادہ امید مستکبرین سے ہوتی ہے کہ ہم مستضعفین مستکبرین سے اپنی دم باندھ دیں، شاید اس طرح کوئی ہمیں فائدہ مل جائے، اور مستکبرین کے ہاتھوں ہمیشہ مستضعفین کی تذلیل ہی ہوئی ہے، انہیں کبھی عزت نہیں ملی ہے۔ قبلہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے تمام تر سوالات کے بڑے تفصیلی جوابات دیے۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سے اجازت چاہوں گا اور دعا کروں گا کہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو۔ اللہ حافظ۔